رسول اللہ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی ذات گرامی کو دیکھ کر آپ کی صحبت نور میں بیٹھ کر ایمان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والی جماعت کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ پھر ان صحابہ کرام کی دو قسمیں ہیں جو بہت مشہور ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، مہاجرین و انصار۔ مہاجر نبی پاک کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر وطن چھوڑا، مکہ پاک سے مدینہ پاک تشریف لے گئے، رشتہ دار چھوڑے، جائیداد چھوڑی، پیدائش والا وطن چھوڑا، کچھ نہ دیکھا، صرف مصطفیٰ کا پیار دیکھا۔ اس جماعت کو کہا جاتا ہے مہاجر صحابہ، مہاجرین، ہجرت فرمانے والے۔ اور دوسرے وہ صحابہ ہیں جو مدینہ المنورہ میں تھے، انہوں نے اپنے ہجرت کر کے آنے والے ایماندار اہل ایمان بھائیوں کا اس طرح سے استقبال کر کے ان کی خدمت سر انجام دی کہ قرآن مجید میں ان کا نام انصار رکھ دیا گیا کہ مدد کرنے والے۔ رب کو ہجرت ایسی پسند آئی کہ نام مہاجرین رکھ دیا۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے رسول اللہ کے صحابہ کی پاک جماعت نے ان صحابہ کی خدمت ایسی کی، رب کو مدد ایسی پسند آئی کہ ان کا نام ہی انصار رکھ دیا۔ اب دو جماعتیں ہو گئیں میرے پاک نبی کے پاک صحابہ کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سنیے، سورہ توبہ سے میں پڑھ رہا ہوں اور میں آیت پڑھوں گا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن نے جو صحابہ کے بارے میں کہا ہے وہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور پہلے پہل مہاجر اور انصار، وہ صحابہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی اور وہ صحابہ جنہوں نے پہلے پہل مدد کی۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور وہ جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے نیکی کے ساتھ۔ سارے صحابہ اس میں آ گئے، ایک فرد بھی باہر نہ رہا، پہلے اور ان کے بعد آنے والے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ سارے صحابہ اور قیامت تک صحابہ کے نوکر اس میں آ گئے۔ اللہ کہتا ہے جو نبی کے صحابہ کو ماننے والے ہیں وہ سب، یا اللہ ان کے بارے میں تیرا حکم کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، ان سب سے اللہ خوش ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کائنات کا کوئی کلمہ گو ایسا نہیں جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، چہرے پر سنت رسول سجاتے ہیں، سر پر ٹوپی پہنتے ہیں یا عمامہ باندھتے ہیں، مسواک جیب میں رکھتے ہیں، نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو صاحب ایمان ہیں، ان سارے کاموں سے ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے۔ میرے سمیت آپ سمیت ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، خواہش ہے، امید بھی ہے کہ اللہ کرم کرے گا۔ آج کے دور میں کوئی مولوی صاحب ہوں، کوئی شیخ الحدیث صاحب ہوں، کوئی مفکر صاحب ہوں، کوئی محدث ہوں، سارا جھگا لٹا دے رب کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رب کو منا لیا ہوا ہے۔ امید ہے، امید رکھنی چاہیے، لیکن پھر بھی ڈرتے رہنا چاہیے، مالک راضی رہنا، مالک راضی رہنا۔
پر نبی کی امت میں صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جن سے راضی ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا. اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، میں ان سب سے راضی ہوں. اس کو محسوس فرمائیں. ہمارے ملک کی حالات بھی کچھ ایسے ہیں، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو کسی کو بہت زیادہ چبھے، اور ویسے بھی اگر صحابہ کی تعریف کسی کو چبھے تو جائے جہنم میں. لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس جماعت سے خالق راضی ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو جائے جہنم میں. اور یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ صحابہ کو مولویوں نے نہیں دیا، اللہ نے اپنے قرآن میں دیا ہے. حدیث بیان کی جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں حدیث ضعیف ہے، راوی ضعیف ہو تو کہہ دیتے ہیں ضعیف ہے. حدیث پر بحث ہو سکتی ہے، آیت پر تو نہیں. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کی زیر زبر لفظ اور حرف میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. خدا کی کتاب میں تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ کتاب جو ہر شک سے پاک ہے، اس میں خدا کا اعلان ہے کہ نبی کے سارے صحابہ کی جماعت سے اللہ خوش ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ جو دنیا سے گئے بعد میں اور اللہ کے خوش ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں لے کر کے گئے. اگلی بات فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، اور اب اللہ انہیں خوش کرے گا. اے صحابہ، تم نے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دے کر، مال لٹا کر، گردنیں کٹا کر، رشتہ داریاں قربان کر کے، وطن چھوڑ کے میرے محمد عربی کا دکھ اور سکھ میں ساتھ نبھا کر مجھے خوش کر دیا. میری بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارا قبر میں بھی اکرام ہوگا، تمہاری حشر میں بھی عزت کا اعلان ہے. میں اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا جی میرا فلاں مکتب فکر سے تعلق ہے، میں یہ ہوں، میں وہ. میں نے کہا کچھ بھی ہے، اگر مسلمان ہے تو پھر دل میں نبی کے صحابہ کا ادب ضروری ہے. جس کا قرآن پر ایمان ہے اس ہر مومن کے دل میں صحابہ کا احترام ہے. اس لیے کہ صحابہ کی عظمت کا قرآن میں خدا کا اعلان ہے. اللہ فرماتا ہے سارے صحابہ سے میں خوش ہوں. آپ میں سے لوگوں کو اگر محسوس ہو رہا ہوتا میں کیا کہتا تو آپ کے چہرے کے اثرات بتاتے. چند ورقی کتابیں پڑھ کر تاریخ کی فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں راوی نے یہ کہا، جائے جہنم میں وہ راوی جو صحابہ کے خلاف بولے. آگ لگے تاریخ کے ان اوراق کو جو صحابہ کو دھندلا کر کے دکھائیں. صحبت مصطفیٰ نے صحابہ کو اتنا نور بخشا ہے، زمانہ تاریک ہو سکتا ہے، محمد کے صحابہ کا دامن تاریک نہیں ہو سکتا. اگر میرے آقا آفتاب رسالت ہیں، اگر کیا پکی بات ہے، تو اس آفتاب رسالت سے چمکنے والے سارے صحابہ نجوم ہدایت ہیں. مصطفیٰ نے سب کو چمکایا ہے. جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط رویہ رکھے، غلط نظریہ رکھے اور غلط باتیں کرے، وہ اندھیرے کی پیداوار ہے. جہاں نور ہوگا وہاں صحابہ کا ادب ضرور ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ساری جماعت صحابہ سے راضی. میں سب سے یہ کہلوانا چاہتا ہوں، سب سے راضی. خبردار کوئی کسی صحابی کے بارے میں گندا رویہ نہ کہ یہ فلاں، میں اگر فلاں کے بچے ہم قرآن دیکھیں گے، کسی کا بیان نہیں دیکھیں گے. یا اللہ اچھا تو ان سے خوش ہے؟ فرمایا ہاں. اگلی بات بھی سن لو، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. میں نے جنتیں بنائی محمد کے یاروں کے لیے ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. اچھا یا اللہ. اگلی بات
فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ میں ذرا اس کا تھوڑا سا مزہ لینا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا یہ ہے رب نے کہا نبی کے صحابہ تم نے دکھ برداشت کیے، تم نے بھوک برداشت کی، تم نے محمد عربی کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، دنیا کی وہ کون سی کوفت اور تکلیف ہے جو تمہیں دین کی خاطر نہیں پہنچائی گئی، تو میں نے تمہارے سکون کا ایسا آرام کا انتظام کیا ہے، ان جنتوں میں رکھوں گا جہاں سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، میرے فضل کی بارش۔ ارے وہ جنتیں جہاں تم مہمان ہوگے، مالک تمہارا میزبان ہوگا، اور یہ 2-3 دن کا ریسٹ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اور اگلی قرآن کی آیت کے اس جملے کا ترجمہ سنیے اور اس کو یہاں جگہ دیں دل میں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کو میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ تم نے مجھے خوش کر دیا، مجھ سے جنتیں لے لی، اور مجھ سے 100% کامیابی کا رزلٹ لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جامع مسجد غوثیہ میں جمعہ کے اجتماع سے میری یہ بات ذہن نشین کر لو، نبی کے صحابہ کی جماعت میں ناکام کوئی بھی نہیں ہوا۔ جس ساری جماعت کی کامیابی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس جماعت کو محمد کے صحابہ کہا جاتا ہے۔ کوئی کسی بھی منصب پر فائز ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ناکام انسان ہے وہ جسے نبی کے صحابہ کا حیا نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے کامیاب ہیں، صحابہ میں کوئی ناکام، اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہے۔ آگ لگے ان صفحات کو جن میں صحابہ کی بے ادبیاں کی گئی، گونگی ہو جائیں وہ زبانیں جو صحابہ کے خلاف بولیں، بجلیاں گریں اس سوچ پر جو صحابہ کے خلاف سوچے، اور تباہ ہو جائے وہ نظریہ جس میں صحابہ کی بے ادبی ہو۔ جس کا قرآن پر ایمان ہوگا اس کے دل میں نبی کے سارے صحابہ کا احترام ہوگا۔ ہوتے کون ہو تم؟ ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو جن کی کامیابی کا اللہ اعلان کرے۔ اور بھائی سپریم کورٹ کسی کو بری کر دے تو اس پہ کہیں مقدمہ دائر تم نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے، عدالت کو چھوڑیں، یہاں بری ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی عدالت ہے خدا کی، تو جس کی کامیابی کا اعلان خدا کر رہا ہو۔ تم صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کر کے اپنے آپ کو گندا نہ کرو۔ صحابہ کی عظمت کے لیے ان کے سروں پر نبی کا سایہ کافی ہے، قرآن میں خدا کا فرمایا کافی ہے۔